جی صرف انبیاء ہی نہیں اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے۔ مولانا ظہور صاحب کی نظر ایک نکتہ، کوئی ساری عمر بھی سجدے میں پڑا رہے نا تو اس کو اللہ نہیں کرے گا کہ سر اٹھا لو اب۔ ہاں جی، کل کائنات بھی سجدے میں پڑی رہے گی نا تو اللہ تعالیٰ تکریم کی وجہ سے کسی کو بھی نہیں کرے گا، فقط آمنہ کے لال کو کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سجدے سے سر کو اٹھا لیجیے، آپ کی ساری امت بری ہے، آپ کے لیے میں نے سب کو بخشا، آپ اٹھا لیجئے۔ کوئی 1000 سال سجدہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے پاس کیوں لوگ جائیں گے؟ تاکہ شفاعت کے منکروں کا رد ہو جائے اور لوگوں کو اللہ کے نبیوں کا دیدار ہو جائے۔ جی اور اللہ ڈائریکٹ اپنے پاس بھی بلا سکتا تھا، فرشتے آنکھ کر کہتے، جبرائیل علیہ السلام چماٹا مارتے غضب کا، اسرافیل سور پھونکتے، اوہ اللہ کے بندو اللہ سے جا کے معافی مانگو، نہیں، فرشتوں نے آ کے مشورہ دیا اللہ کے بندو آدم کے پاس جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق ایک بار آدم کا دیکھے نظارہ، پھر نوح کا دیکھے نظارہ، پھر ابراہیم کا دیکھے نظارہ، پھر موسیٰ کا دیکھے نظارہ، پھر عیسیٰ کا دیکھے نظارہ، اور پھر بعد میں دیکھے محمد عربی پیارا، پھر بعد میں دیکھے محمد عربی پیارا۔ اور دوسری بات، دوسرا نکتہ مولانا غلام سرور کے کہ نبیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ امنہ کا لال کر سکتا ہے۔ جی نعرہ رسالت وہ آیتوں سے مشکب۔ مولانا میں یار گل بڑی ایک مزیدار یاد آگی، بہت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور، انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نبیوں کے پاس یہ شفاعت ہوگی نا تو شفاعت سرکار کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شفاعت دیتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نبی علیہ السلام یہ عذر سامنے پیش کریں گے، جب کوئی امتی دوزخ میں سے پکارے گا نا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں مجھے بھی چھڑاتے جائیے، سرکار اس وقت پھر کہیں گے یا میرے مالک انہوں بھی آمن دے، اے رہ گیا ہے کہ میں ویکھ نہیں سکیا ہے۔ ان کی محشر میں نصیر مجھ پر نظر پڑ ہی گئی، اس کو کہتے ہیں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا گھر۔ اچھا بات میں مولانا آپ سارے احباب کا ایک نکتہ میں 2 نکتے بیان کروں گا، آپ کی توجہ اور دقت نظر کا انتہائی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سونے آج بات نہیں ہوئی پنجابی چاہ کچھ گل کر لوں تھوڑی جی پنجابی، ویسے بندے آندھے نے بھی پنجابی چ نہ گفتگو ذکر جی سارا ردم خراب ہو جاتا ہے، لیکن مجبوری ہے دسو کی کریے ذوق لوگ پنجابی چ دیتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا سونے آج بات نہیں ہوئی، اس وقت سرکار میں اس ہم کہیں گے مولا میں نے زندگی میں ایک بار کہا تھا، میں زندگی سے ایک بار یہ آکھیا آبا سوا تولا، میں ایک اننے منہ موڑیا ام مکتومت تو فوراً میری کوشش کیتی آئی کہ سونیا کیوں تو مکھ موڑی آئی، انہوں انا سمجھ کے مکھ موڑی آئی، آبا سوا تولا کیوں تیوری چڑھائی، کیوں انہوں اپنی بارگاہ نہیں بمن دیتا ہی، میں ایک بندو انہوں منہ موڑیا ہاں تے تو ناراض ہو گیا ہے ہونے تے لکھاں نو میں منہ کیڑے موڑ دا ہاں پہ ایک لو منہ موڑیا تے تو ناراض ہو گیا، یاد کر مکہ شریف دے وچ میں ایک بندے نو منہ موڑیا ہاں تے تو ناراض ہو گیا، تو اج لکھاں نے میں لکھاں نو منہ کیویں موڑ لواں۔ اے محدث کاروی دا محدث علی پوری دا نکتہ ہے، ایک فقیر دا بھی نکتہ سن لو۔ حضور نبی علیہ السلام دعا نکتہ بالکل نیڑے ہی، حضور نبی علیہ السلام فرماون گے عرض کرن گے بارگاہ لایا میں ایک تو منہ موڑیا تے تو ناراض ہو گیا ہے، آج ہن تو لکھاں تو کیوں منہ موڑی کھڑتا ہے، ہن تو کیوں لکھاں تو منہ موڑی کھڑتا ہے، ہن پاون دینا منہ نے بخش نہ آمن دے ہاں میں آپ کو نہیں بول سکتا۔ واہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دوزخ کے بعد کیوں شفاعت، بھائی پتہ اتوں ہی لگتا ہے جدوں کوئی پھسے نو بندہ کٹے، ہاں وہ جنتیاں دی کی سفارش کرنی ہے تو پہلے ہی جنت چ نے،
اور پڑھے لکھے نو کی پڑھانا پڑھے پہلے ہی پڑھے ہوئے مالداراں نو کی مالدار کرنا مالدار تو پہلے ہی مالدار کوئی بھکھے نو مالدار کر دے تے منن دی او گل ہے ہاں کوئی بے زر نو ابو زر کرے تو بات اس طرح بنتی ہے کوئی ان پڑھ کو عالم کرے تو بات اس طرح بنتی ہے اور کوئی جنت دوزخ میں ڈوبے کو نکال کے جنت میں بھیجے تو شفاعت اس کو کہتے ہیں اللہ بات تو بڑی تھی میں آپ کو کچھ اور باتوں بھی سناتا لیکن وقت کے دامن میں اتنا ساتھ نہیں ہے اور نہ وقت ہمیں ساتھ دے رہا ہے تو مجھے مجبوراً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو مجھے اب تقریر بند کرنی پڑے گی بہرحال میں لوٹ کر وہاں آتا ہوں حضور نبی علیہ السلام قباء پہ مقام پر تھے کہ وہ ابو ایوب انصاری کے پاس جو خط تھا وہ خط ایک قاصد کے ہاتھ میں سرکار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا عبادہ اس لیے کہ اب مہمان گرامی پہنچ چکے ہیں 1 منٹ کی بھی غفلت نہ ہو یہ نہ ہو کہ مدینہ طیبہ میں آتے ہوئے وہ اپنے کسی کام کاج میں لگ جائیں یا میں کام کاج میں لگ جاؤں یا میری زندگی وفا نہ کرے لہٰذا یہ خط سرکار نبی علیہ السلام کے پاس ہے پہنچ جانا چاہیے جب وہ طبہ الحمیری کا خط جی پیچھے چلے نا تھوڑا سا ہم نے اس بات سے ٹاپک شروع کیا تھا کہ جو طبہ نے کہا تھا فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ فَبِهَا اگر تو میں نے سرکار آپ کو پا لیا تو پھر تو کیا بات ہے وَإِلَّا فَاشْفَعْ لِي اگر نہ پا سکوں تو پھر میری شفاعت کر دیجئے گا وَلَا تَنْسَا يَوْمُ الْقِيَامَةَ اور اس دن مجھے بھولیے گا نہیں مجھے بھلائیے گا نہیں وہاں سے بات شروع ہوئی تھی بات آگے آگئی اب وہ آخری بات رہ گئی تھی حضور قباء میں ہی تشریف فرما تھے کہ وہ خط آ گیا اور خط آنے والا جب خط لایا اس نے کہا میں نے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے صحابہ کرام نے روک لیا کبھی بھی نہیں جاتے دیتے تھے کسی کو کہ بلا وجہ مبادہ کوئی دشمن ہو چونکہ مدینہ تو سارا دشمنوں کا بھرا ہوا تھا یہودیوں کا مبادہ کوئی دشمن ہو کہ قریب نہ جائے تو وہ پہنچتا اس نے کہا مجھے ابو ایوب انصاری نے بھیجا ہے میں نے حضور کی امانت ان تک پہنچانی ہے میں نے ان کی امانت ان تک پہنچانی ہے وہ گیا اور سرکار نبی علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور جو ہی بیٹھا آپ کے چہرہ اقدس کو غور سے دیکھنے لگا جب غور سے دیکھنے لگا تو سرکار نے فرمایا انت ابو یولا ہیں تو ابو یالا ہے نا اور طبہ الحمیری کا خط تیرے پاس ہی ہے اس کے پیروں نیچے زمین نکل گئی کہنے لگا مہمان گرامی آپ کو میں دیکھتا ہوں جس طرح کہ رب کا رواج تھا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر جادو کے اثرات بھی نہیں ہیں اور آپ بڑی نورانی شخصیت ہیں پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہی ابو یولا ہوں اور میرے پاس طبہ الحمیری کا خط ہے آپ مسکرائے فرمایا میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو عام لوگ نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو عام لوگ نہیں سنتے اللہ اکبر جی یہ تو جبریل امین جب قرآن پاک کی آیات لے آتے تھے نا تو ایک دن جبریل امین آئے سورۃ مریم کی تلاوت کی کاف آپ نے فرمایا ہاں ہا میں ہاں یا عین صاد آپ نے فرمایا ہاں علم تو اب میں جان گیا ہوں اس وقت جبریل امین حیران ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو خبر ہوئی نہیں آپ کو کیسے پتہ چلا آپ نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے مولانا روم کہتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی راہم خبر نیست عاشق و معشوق کے درمیان کچھ ایسی رمزیں ہوتی ہیں جن کو لکھنے والے کرامن کاتبین بھی نہیں سمجھ پاتے یہ سرکار کی شان ہے کہ دیکھیں تحت ثرا سے لے کر عرش اولا تک دیکھیں اور یہ سرکار کی ہی شان ہے کہ عرش اولا سے لے کر تحت ثرا کر دیکھیں آپ کے دیکھنے کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا حیف ہے مجھے افسوس ہے مجھے اس عقل کے اندھے مولوی پر جس کو دیوار کے پرے کا علم نہیں اور پھر کہتا ہے میں رسول جیسا ہوں سبحان اللہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلقن و فی خلقن آپ تمام نبیوں میں خلقت میں بھی اور خلق میں بھی بڑے اعلیٰ ہیں ولم یدان فیہ علم ولا کرمی آپ کے علم اور کرم کی کوئی حد ہی نہیں
وقت ساتھ دیتا تو میں بہت کچھ آپ کو سناتا رہتا اور آپ سنتے رہتے. آپ کی بھی خواہش سننا تھی اور میری خواہش آپ سے زیادہ سنانا تھی، لیکن چونکہ وقت ہے کم اور ہم نے جانا بھی ہے. آئندہ کے لیے کچھ گزارشات ہیں. جس طرح دن دن آگے آگے جا رہے ہیں، میلاد شریف کا موسم جو ہے یہ گرمی میں آ رہا ہے، اسی لیے گرمی کا اہتمام آپ کو بھی کرنا پڑے گا. آپ بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں. وضو کا اہتمام ہم بھی جتنا ہو سکا کروائیں گے اور پانی کا احترام بھی ہوگا. آپ بھی اپنے ساتھ ضروریات ذاتی زندگی کا سامان لے کر آیا کیجیے گا اور وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کیجیے گا. اب میری بات اسی پہ ختم ہو رہی ہے کہ یہ آپ ہی سب سے اعلیٰ افضل فضل ہیں اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. یہ قرآن نے کہا ہے. دوسرا، ہم اسی کی خوشی میں جب نعمت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب اللہ کی نعمت ہو جائے تو اس کو پھر سر عام چرچا کرو. اس کا سر عام چرچا کرنے کے لیے ہم اجتماع کرتے ہیں اور یہاں خوشی کرتے ہیں. بات ختم ہو گئی. پھر دوسری بات، محفل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے، نہ دھوم، نہ دھڑکا، نہ آلات مزامیر، نہ ڈول، نہ تماشا، نہ جناب غیر ضروری باتیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار نبی علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اور صحابہ کرام نے خود قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں. دوسرا، ہم اتنی بات کر کے پتہ نہیں کتنی تبلیغ کا فریضہ سے انجام دے دیتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے. پھر دوسری بات، سرکار نبی علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں ہم لنگر عام بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو. سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایو الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا نماز روزہ، آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. لوگوں کو کھانا کھلانا اور السلام علیکم کہنا یہ بہترین اسلام ہے. اب جناب یہی کچھ تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو فضل اور نعمت سمجھتے ہیں اور اسی خوشی میں اجتماع کرتے ہیں. آپ کے فضائل و مناقب پڑھتے ہیں اور جو فریضہ تبلیغ ہے وہ امت کو ادا کرتے ہیں اور پھر لنگر کھلا کر لوگ چلے جاتے ہیں. اللہ، اس میں کوئی غیر شرعی یا کوئی دلیل لینے والی کی تو بات ہی نہیں. دلیل تو بتا اس بات پہ لیتا ہے جو بات مشکوک ہو، جو بات ہی واضح ہو، جو ہو ہی دو اور دو چار. سائیکل کے جب دو پہیے ہوں تو تیسرا پہیہ تو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہاں میں اب دعائے خیر کرنے لگا ہوں. آپ سب کے لیے دعائے خیر کروں گا اور اس کے بعد نماز عصر کے لیے اذان آئے گی. لوگ صفیں بنا لیں گے، ہم انہی صفوں میں ہم نماز پڑھیں گے. اور جس طرح ہم نماز پڑھ لینا، پہلے تو آپ لنگر کے لیے تھوڑا ہلتے جلتے تھے نا بیٹھ کے، نہیں، آپ نے اسی نماز کی صفوں میں اسی طرح بیٹھے رہنا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کو لنگر پہنچانے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کے لیے اور سب کے لیے دعا خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور یہ آستانہ آباد و سلامت اور شاد و باد رہے اور حضور نبی علیہ السلام کی رحمت ہمارے لیے ہمیشہ برستی رہے اور ہم اس کا کھل کر اظہار کرتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا واللہ یختص برحمتہ من شاء واللہ ذو الفضل العظیم واللہ مستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الہ العالمین خیر فرما، رحم فرما، فضل فرما، عافیت فرما. عالم اسلام دی خیر فرما، دین اسلام دا بول بالا فرما، ملک پاکستان دی حفاظت فرما. الہ العالمین اس تیری پاک بارگاہ دے وچ جو لوگ دست بدعا نے اور تیرے سامنے اپنے ہاتھ اور اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے نے، سب دے حالت رحم فرما، سب دے حوال نو درست فرما. اور جو لوگ اپنی دعاواں اپنی زبان دے اُتے التجاواں رکھ دے نے، جو زبان اُتے نہیں پہنچا سکتے اپنے دلاں دے وچ رکھ دے نے، تو دلاں دے بید بہتر جانن والا ہے. تو انہاں دے دلاں دی خواہشات اور دلی مراداں پوریاں فرما. بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. بے اولاداں نو سہل نرینہ اولاد عطا فرما. بے روزگاراں نو بہتر روزگار عطا فرما. رزق حلال دی توفیق عطا فرما اور رزق حلال وچ فراخی، برکت اور وسعت عطا فرما.